اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے بادشاہ ننگا ہے کے موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ کہانی، یہ حکایت پہلے ضرور پڑھ سن لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی ایک مثالیں دیتا ہے، کبھی مچھروں کی، مکھیوں کی اور مکڑی کے جالوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف مثالیں دیتے ہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے، اور مولانا روم بھی حکایتیں اور اس طریقے سے بہت سارے اس کو علم کے ساتھ حکمت کہتے ہیں۔ بادشاہ ننگا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آج کل تو تقریباً بادشاہ والا دور ہی نہیں رہا۔ یہ عرب ملکوں میں نام نہاد بادشاہ آتا ہے، اصل میں وہ بھی بیچارے غلام ہیں، اور سب کو پتہ ہے کس کے ہیں اور کتنے وہ آزاد ہیں، سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں بادشاہ ننگا ہے، وہ سچ مچ بادشاہ تھا۔ اور یہ جو قانون دان ہیں، یہ جو وکلا ہیں، قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو قانون ہوتا ہے اٹ از ول آف دا ساورن پاور، یہ بادشاہ کا حکم ہوتا ہے جس کو لا کہتے ہیں۔ وہ چاہے جس شکل میں بھی ہو، اسلام میں ہوتا ہے ان الحکم الا للہ، یہ قانون وہی نافذ ہوگا وہی قانون نافذ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آئین و قوانین کو اپنی اسٹیٹ میں بغیر کسی شرعی عذر کے نافذ نہیں کرتے، وہ کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میری بات کو قرآن منسوخ کر سکتا ہے اور قرآن کو میری بات منسوخ نہیں کر سکتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں جو کچھ کہتی ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے وحی میں بتاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھ لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اوپر سے بات ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ اوپر کی بات نہیں ہے، یہ امور دنیا کو انتم عالمون، امور دنیا کو میں بات لمبی اور نہیں کہتا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری بات کو قرآن منسوخ کر سکتا ہے اور میری بات قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک حنفیوں، مالکیوں، شافعیوں، حنبلیوں، جعفریوں اور اہل سنت والجماعت کا ہی نہیں، یہ اہل تشیع کا بھی، شیعان علی کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ میں نے خود
کیبل پر ان کی منہ سے سنا ہے کہ کوئی حدیث جو قرآن کے خلاف ہو وہ مستند نہیں سمجھی جاتی، وہ نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بادشاہ کے الفاظ ہی قانون ہوتے ہیں اور وہی نافذ ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ جو ہے وہ اگر ننگا ہے تو وہ راج الوقت سکہ ہے، بادشاہ راج الوقت سکہ ہے۔ وہ ایک کسی وقت میں کوئی بادشاہ تھا، وہ بڑا ظالم، شخص گیر، بے وقوفوں کی حدیں کراس کیے ہوئے تھا۔ اسے نت نئے کپڑے پہننے اور نئی نئی حماقتیں کرنے کا شوق تھا، اور اس کا یہ ایک طریقہ کار تھا، یہ بتاؤ کیسا میں کام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس کی تنقید کرتا تو اس کی گردن اڑا دیتا، جو اس کی تعریف کرتا اسے کچھ انعام دے دیتا۔ سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، بادشاہ سلامت، آپ کتنے سمجھدار ہو، کتنے عقل مند ہو۔ تو وہ بادشاہ کی جو آتے لوگوں کا دین بادشاہ کے دین پر ہوتا ہے، الناس علی دین ملوکہم۔ اور بادشاہ جو ہے اس کی عادتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اس کی پسندوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ذرا اور اشرافیہ، وہ اپنی کٹنگ، اپنی لباس، وضعقطع اور عادات و اطوار وہ بادشاہ کے مطابق بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ٹو ریڈ دا باس، ٹو ریڈ دا جج، ٹو ریڈ دا کنگ، ٹو ریڈ دا ساورن پاور، یہ کامیابی کا بڑا گر ہے جس پر ہر ایک عمل کرتا ہے۔ میرے جیسے کوئی بے وقوف احمق اگر نہ عمل کرے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ کھوٹا سکہ بن کر وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے۔ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ تو بادشاہوں کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ تو بادشاہ جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ بہت زیادہ بے وقوف ہے، احمق ہے۔ کوئی اور دور سے کوئی شاطر تھے، اس کھیل میں 3 مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، پیادہ بیچارہ تو ہے ایک مورے ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ اس نے اپنے میر جعفر اور میر صادقوں کے ذریعے اپنے کمالات کا پرچار بادشاہ پر کیا کہ وہ بہت بادشاہ سلامت، بہت ان کے پاس وہ ایسا ہنر ہے کپڑوں کا کہ وہ ایسے کپڑے بناتے ہیں کہ صرف عقل مندوں کو نظر آتے ہیں، بے وقوفوں کو نظر آتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تلاش کرنا ہی نہیں پڑے گا کہ بے وقوف کون ہے اور عقل مند کون ہے، تو میں عقل مندوں کو ساتھ میں لاؤں گا اور بے وقوفوں کو میں اڑا کر رکھ دوں گا گردنیں ان کی۔ تو اس نے ان کو شاطروں کو بلا لیا، انہوں نے بڑے خوبصورت اور بڑے اعلیٰ طریقے سے اس کے خزانے کو سٹیپ بائی سٹیپ لوٹتے رہے اور کپڑا بناتے تھے، بنانے کا ایسے وہ اظہار کرتے رہے اس کا
اور جب وہ تیار ہو گیا تو انہوں نے ایسے بادشاہ کے کپڑے اتروا کر وہ فرضی جو ہے کپڑے پہنا دیے. تو ساتھ ہی وہ فرزی جو تھے میر جعفر اور میر صادق، ان سے اس نے پوچھا، وزیر جنگ سے، وزیر اعلیٰ سے، کمانڈر ان چیف سے، دوسرے تیسروں سے، کہ کیسے ہیں کپڑے. ایک نے کہا کہ کمال ہیں، اتنی زندگی بھر نہیں اعلیٰ نہیں کپڑے دیکھے. دوسرے اس سے زیادہ اعلیٰ اور اونچی زیادہ تعریف کی اس نے. تیسری نے اس سے بھی بڑھ کر تعریف کی تاکہ، اور اس نے بڑے ان کو انعامات اکرام دیے. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اتنے تک وہ جو ہے لوٹ کر خزانہ آؤٹ آف رینج ہو گئے، غائب بنا لیا انہوں نے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں ذرا عوام کو بھی اپنے کپڑے دکھا لوں. سب خاص جو تھے اس کے بشیر، وہ تو خیر بہت تعریفیں کرتے رہے اور بادشاہ بہت خوش ہوتا رہا کہ بڑے ہی کپڑے اچھے ہیں. اور جب وہ چھوٹے بچوں کی طرف گیا تو بچوں نے تالیاں بجائی ہیں اور کہا کہ بادشاہ ننگا ہے، بادشاہ ننگا ہے. اور اس کو شرم آنے لگ گئی اور چھپ کر. اتنے تک تو وہ تو آؤٹ آف رینج ہو چکے تھے. یہی حال اس وقت بھی ہے. ملت اسلامیہ جو ہے اس کا خلافت منہاج النبوہ کاٹ کھانے والی بادشاہت نہیں، بلکہ جبر و اکرا کے دور، اور یہ اللہ معاف کرے یہ ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ یہ کفار جیسے مرغم فضاؤں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. بھوکے جو ہیں کفار، وہ مسلمانوں کی جائیدادوں کا استحصال کر رہے ہیں. یہ ایک مرض جو ہے اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. اور وہ مرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف یہ مرض ہے. اور اس کا علاج آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. یہ جو مکہ میں سعودی عرب کا، ترکی کا، پاکستان کا مشترکہ دفاع کا معاہدہ ہے، یہ اس کی پہلی بلکہ دوسری تیسری اینٹ ہے. ابھی یہ عمارت تیار ہونے والی ہے، ہو رہی ہے. حالات بدل رہے ہیں. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. حق و باطل میں حق جال حق و ذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ رہا ہے اور باطل بھاگ رہا ہے. دیکھو، انتظار کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کی امداد کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اور دنیا بھر کے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ایک بلاک بناؤ، اسلامی نیٹو بناؤ، اسلامی اقوام متحدہ بناؤ، اسلامی بین الاقوامی یہ ادارے بناؤ، اور ایک کرنسی اور ایک آپ کا خارجی امور ہوں، اور الگ الگ بے شک اپنی اپنی ریاستیں ہوں. اور جس طرح یورپی یونین جو ہے ان کا اتحاد تھا، اگر وہ یہ کر سکتے ہیں، عیسائی کر سکتے ہیں، سوشلسٹ کر سکتے ہیں،
مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ المسلمون کراجل واحد ان اشتکاءین و اشتکاء کلہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہے، بھائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی اتنے تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنے تک کہ اپنے دوسرے بھائی مسلمان مومن کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حکم انفرادی سے اجتماعی، اور اجتماعی سے ریاستی، اور ریاستی سے بین الاقوامی سطح پر بدرجہ اولا لاگو ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس حکم پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اجازت دے خدا حافظ، السلام علیکم۔